السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آل آر گڈ. اچھا، تو میں آج اس واقعے پر بات کرنے والی ہوں. میں چاہ رہی تھی کہ میں نہ بات کروں، میں خاموش رہوں، لیکن مجھ سے نہیں رہا جا رہا. میں انتظار کر رہی تھی انصاف ہونے کا، لیکن مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو چیز غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گی، جو چیز صحیح ہے میں اس کو صحیح کہوں گی. غلط کو غلط نہ کہنے سے میرا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں غلط کے ساتھ کھڑی ہوں، تو میں غلط کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں. جی، تو کچھ دن پہلے واقعہ ہوا ہے، تقریباً 4-5 دن پہلے، کہ ایک امیر زادی نے اپنے لینڈ کروزر کے نیچے جو ہے وہ غریب بندوں کا قتل کر دیا، ان کا مرڈر کر دیا، ان کو مار دیا. لیکن ہمارا نظام، ہماری عدالت، ہمارا سارا نظام جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائی. اس کو پاگل کہہ کر، اس کو شراب میں دھن کہہ کر جو ہے سائڈ پر کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ امیر زادی ہے. تو غلط تو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، جب تک غلط ہوتا رہے گا غلط کو غلط کہتے رہیں گے. بے شک نظام جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں مٹی دھولتی رہے، کچھ بھی کرتی رہے، لیکن غلط تو غلط ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ سال پہلے کا ایک واقعہ یاد کراؤں گی، فلوریڈا میں جو ہوا تھا، کہ ایک نوجوان، بہت خوبصورت نیلی آنکھوں والا نوجوان، اس سے اس کی باپ کی گاڑی تھی، اس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تیز رفتاری کی وجہ سے ایک بیٹی اور ماں کی جان چلی گئی تھی. آپ لوگوں کو اس کی سزا یاد ہے؟ کہ جب حکومت نے، جب وہاں کے نظام نے، جب وہاں کی عدالت نے اس کو 40 سال کی شاید سزا سنائی تھی، تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اور پوری دنیا ہل گئی تھی اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کے. اور عورتیں اور ساری دنیا جو ہے نا وہ پاگل ہو گئی تھی اس کی نیلی آنکھوں کے پیچھے. وہ اتنا کوئی خوبصورت بچہ تھا، اور جو کم عمر تھا. وہاں کے لوگوں نے اور ایون دوسرے ملک کے لوگوں نے بھی اس کی کم عمری کی وجہ سے اس کی سزا کم کرنے کی کافی زیادہ اپیل کی، درخواست کی. لیکن وہاں کا نظام اتنا ہارڈ تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا سخت تھا کہ اس کی سزا کم نہیں ہوئی. اس کی سزا جو ہے وہ 2044 میں ختم ہوگی، جب وہ اس کی جوانی ختم ہو چکی ہوگی. 22-24 سال کا وہ تب بچہ تھا. جب وہ باہر آئے گا تو وہ پتہ نہیں کتنے سال کا ہوگا، 50-60 سال کا ہوگا. اس کی زندگی ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ اندر ہی مر جائے. یہ تھا وہاں کا قانون. یہاں کا قانون کیا ہے کہ اس دن لینڈ کروزر کے نیچے جو ہے وہ 2 غریب، ایک لڑکی جو کمانے جا رہی تھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، اور ایک باپ جو اس کی ڈیوٹی دے رہا تھا اس کو گھر لانے کے لیے. پاپڑ بیچتا تھا، غریب انسان تھا. غریب انسان تھا، مر گیا تو کیا ہو گیا، کیونکہ غریب تھا. یہی امیر مرتا تو میں دیکھتی کیا ہوتا. کچھ سال پہلے یہ DHA میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک امیر زادے نے، وہ بھی لینڈ کروزر والے امیر زادے نے، اپنی گاڑی کے نیچے غریبوں کو دے دیا تھا. کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا، وہ بھی باہر آ گیا. اسی طرح یہ بھی کرے گی ہمارا حکومت، ہمارا نظام، ہماری عدالتیں سب اتنی زیادہ کرپٹ ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ کرپٹ ہو چکی ہیں کہ اس ملک کو، میں تو کہتی ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر بندہ کیا کرے. اس ملک کو بنانے والے رو رہے ہوں گے کہ کن ہاتھوں میں نظام چلا گیا. نظام بہت غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. کیا ہوگا؟ اسے معاف کر دیا جائے گا کہ وہ تو پاگل ہے، وہ تو ذہنی مریض ہے. اور وہ صاحبہ جب گاڑی سے باہر نکلی تو وہ ایکٹ کر رہی تھی کہ میں تو پاگل ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. اور بھائی تم پاگل تھی تو 8-10 کروڑ کی لینڈ کروزر نکال کے تم کہاں جا رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی تم؟ 10-8 کروڑ کی لینڈ کروزر تمہارے نیچے کیا کر رہی ہے؟ تم پاگل ہو تو تمہیں تو خود کسی کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ ہونا چاہیے نا، اگر تم امیر زادی بھی ہو تو. نہیں. اب ہمارا جو دور ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں، ہماری جو حکومت ہے، ہم اتنے کرپٹ ہیں، ہم اتنے منافق ہیں. اگر پہلی منافقت ہم لوگوں کی کیا ہے؟ پہلی منافقت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ یہی اگر کسی بس ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور سے، کسی غریب انسان سے یہ حادثہ ہوا ہوتا نا، تو عین ممکن وہاں کی جو عوام تھی نا وہ اس کو وہیں پر پکڑ کے جلا دیتی، اس کے رکشے سمیت، اس کی بس سمیت. لیکن وہ امیر زادی تھی، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا. فوراً وہاں پر آرمی آ گئی، فوراً وہاں پر پولیس آ گئی، اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دوسری منافقت کیا ہے کہ یہ ہم سب کو، مجھے بھی پکا پتہ ہے، کنفرم پتہ ہے کہ اس کو پاگل یا شراب میں دھن سمجھ کر معاف کر دیا جائے گا. تیسری منافقت کیا ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے، اسے کس طرح معاف کرتی ہے، کیونکہ سزا تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو بہت امیر زادی ہے. اور چوتھی منافقت وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چپ کر جائیں گے، بھول جائیں گے، اگلا واقعہ ہونے کا انتظار کریں گے. ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بہت غلط کر رہے ہیں. یہ نظام ہم لوگوں کو لے کر ڈوب رہا ہے. ہم لوگ مر رہے ہیں. جس طرح وہ لڑکی آمنہ مری، اس طرح ہی روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. کچھ سال پہلے DHA والا واقعہ ہوا، وہ لڑکے نے، امیر زادے نے اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا. اب یہ واقعہ ہوا. نظام کچھ نہیں کرے گا، عدالت کچھ نہیں کرے گی، حکومت کچھ نہیں کرے گی، اور اس طرح ہی ہم لوگ مرتے رہیں گے.
تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ اس کو وہ اس کے جو پیپرز ہیں انہیں کارپٹ کے نیچے، بیڈ کے نیچے، مٹی میں دھکیلنے مت دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ہے آپ لوگ سب کھڑے ہوں تاکہ انصاف مل سکے، غریبوں کو انصاف مل سکے. وہ مرنے والے تو مر گئے، ان کے جو پیچھے رہ گئے ان کا کیا قصور تھا؟ غریبوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. تو یہ جو امیر زادی ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، بڑی سے بڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ جو ہے اب وہ جو فلوریڈا میں جو اس کو سزا ملی ہے نا، وہ سب کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سزا تھی. اسی طرح اگر اس کو سزا ملے تو پورے معاشرے کو سزا ملے گی، سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ سزا ہے سب. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جو امیر زادی جو وہ ایک لینڈ کروزر یا بڑی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی سزا نہیں، کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو جائے گا زیادہ سزا، 20-25-30 لاکھ روپے اس بندے کو، غریب کو دے دیں گے، غریب کے گھر والوں کو دے دیں گے، کیس دب جائے گا. نہیں، پلیز سٹینڈ لیں، کھڑے ہو جائیں تاکہ جو ہے جان بچ سکے، کیونکہ یہ عدالتی نظام کچھ نہیں کر پائے گی. سو بہت افسوس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گی کہ اگلے واقعے کا انتظار نہیں کرنا، پلیز سٹینڈ لیں تاکہ اگلے واقعوں سے ہم لوگ بچ سکیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.